يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی خطبہ و نماز کی طرف تیزی سے چل پڑو اور خرید و فروخت یعنی کاروبار چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والتسليم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربی زدنی علما۔ حاضرین جمعہ، اسلامی ماؤں اور بہنوں اور میرے پیارے پھول جیسے بچوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، حمد، ثنا، مجد، عظمت، جلالت، شان، شوکت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو کہ اکیلا تنہے تنہا اس ساری کائنات کا حاکم، مالک، خالق، مدبر سبھی کچھ ہے۔ درود ہو، سلامتی ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر۔ اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الحجرات کی ابتدائی 3 آیتیں یکجا تلاوت کی ہیں، اور جیسا کہ آپ لوگوں نے اشتہار میں پڑھا ہوگا کہ آج کی اس جمعے کی محفل میں جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے
یا جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ اسلام کے اندر سنت کا مقام کیا ہے۔ ان آیات سے آپ لوگوں نے اندازہ لگایا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر سب سے پہلے جس بات کا مجھ کو اور آپ کو حکم دیا ہے وہ حکم کیا ہے کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام ملحوظ رکھیں۔ آپ کی ذات اقدس ہمارے لیے نمونہ ہے، ہم بارہا قرآن کے اندر پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ تو ان آیات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام لازم اور ملزوم شے ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میرے لیے اور آپ کے لیے محترم ہے تو آپ کے فرمودات، آپ کی باتیں، آپ کا کلام، آپ کا عمل وہ بھی قابل تقلید ہے، قابل اتباع ہے۔ یہاں پر سب سے پہلی جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین سے مخاطب ہوتے ہوئے کیا فرماتا ہے؟ اے مومنوں، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا، اللہ سے ڈرو۔ کیوں کہا گیا ہے؟ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پسے پش ڈال کر منمانی کرنا یا کسی اور کی باتوں کو فوقیت دینا، یہ اللہ کے غضب اور غصے کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لہذا جو حد قائم کی گئی ہے اس کو کراس کرنے کی، پھاندنے کی کوشش مت کرنا۔ مفسرین نے، محدثین نے اس کی تشریح کئی طرح سے کی ہے۔ 3 طرح کے مفہوم اس آیت کے بیان کیے گئے ہیں۔ جو پہلی آیت ہے، میں نے کہا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ پہلے اس آیت کریمہ کا مطلب سنیں۔ جو 3 مفہوم بیان کیے گئے ہیں اس میں سے سب سے پہلا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی حرام کردہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ چیزوں سے مجھ کو اور آپ کو باز آنا ہے۔ اور یہ تو بہت آسان ہے، ہر فرقے والے، ہر جماعت والے اس کا بڑا ہی اچھی طرح سے خیال رکھتے ہیں۔ حرام حلال کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں کرتا، اللہ ایک چند مسائل ہوں گے۔ تو سب سے پہلے کیا کہا گیا ہے اس آیت کریمہ کے اندر؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے مجھ کو اور آپ کو روکا ہے اس سے مجھ کو اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ رکنا ہے، باز آنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر ہم نے جس بات سے اللہ اور اللہ کے رسول نے روکا ہے ہم نے کیا، گویا ہم نے اللہ کے رسول کی اور اللہ کی مخالفت کی، ہم آگے بڑھ گئے۔ جو حد قائم کی گئی تھی ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ کراس کیا، پھاند دیا۔ تو سب سے پہلا مفہوم یہ ہے۔ لیکن اصل دوسرے مفہوم پر ہم غور کریں۔ دوسرا مطلب اور دوسرا مفہوم یہ کہا گیا ہے کہ عبادت کرنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے لیے اور آپ کے لیے نمونہ ہے۔ عبادت کرنے کے لیے بھی ہم مقید ہیں، بندھے ہوئے ہیں۔ اپنی من کے حساب سے ہم عبادت نہیں کر سکتے۔ عبادت کیسے کریں، کس طرح کریں، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیج کر طریقہ کار بتا دیا کہ کیسے عبادت کرنا ہے۔ بعض دفعہ انسان عبادتیں کرتا ہے ڈھیر ساری، لیکن اس پر کچھ بھی اس کو ملنے والا نہیں ہے، کچھ بھی اس کو ملنے والا نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اس کے اعمال برباد جائیں، ضائع جائیں، اس کی عبادت ٹھکرا دی جائے۔ لہٰذا اس کا مطلب کیا ہے؟ دوسرا، عبادت کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تجاوز نہ کریں۔ میں زیادہ نہیں، 1-2 مثال دے کر آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تمام باتیں انشاءاللہ احادیث کی ہی روشنی میں ہوگی، کوئی میری جیب سے، میری طرف سے بیان نہیں کروں گا۔
اور صاف ستھری باتیں ہی کروں گا تاکہ میرے اور آپ کی بات سمجھ میں آ جائے اور ہم کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہ کریں یا کوئی ایسی عبادت یا کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بجائے ہم کو انعام دینے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہمارے اوپر ہو اور اللہ ہم سے ناراض ہو جائیں. تو سب سے پہلی مثال بارہا آپ لوگوں نے سنا ہوگا, یہ مشہور حدیث ہے کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس 3 آدمی آتے ہیں, آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے زندگی گزارتے ہیں. ماں عائشہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت, کان خلقہ القرآن کا, آپ کے اخلاق کیا ہیں, قرآن ہے. اور پورا جتنا طریقہ کار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ بتا دیا. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوافل روزے کے پابند ہیں, نوافل نمازیں رات میں تہجد پڑھا کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے بھی زندگی تھی تمام چیزیں ان کے سامنے رکھ دی. اب یہ جو 3 آدمی آئے تھے وہ باتیں سننے کے بعد جب وہ پلٹنے لگے تو ایک نے ان میں سے کیا کہا کہ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا, ساری زندگی بغیر بیوی کے ہی رہوں گا. اگر میں شادی کروں گا تو ہو سکتا ہے میری عبادت کے اندر خلل پڑ جائے, اس بیوی کی وجہ سے جیسے عبادت کرنا چاہیے ویسے نہ کر پاؤں. دوسرے نے کیا کہا کہ میں دن بھر روزہ رکھوں گا, ایک دن بھی میں افطار نہیں کروں گا, دن بھر بھوکا رہوں گا, روزے سے ہی رہوں گا. اور تیسرے نے کیا کہا, تیسرے نے کہا کہ میں رات بھر نمازیں پڑھتا رہوں گا, سوؤں گا نہیں. یہ بات جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کانوں تک ٹکرائی, یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات آ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ میں تمہارے بیچ میں نہیں بلکہ ساری انسانیت میں سب سے زیادہ میں کیا ہوں, تقوی والا ہوں. انا اتقاکم, میں تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہوں. مجھ سے بڑے تم متقی ہو سکتے ہو. سنو میں کیا کرتا ہوں, رات میں سوتا بھی ہوں اور نوافل بھی پڑھتا ہوں, میں روزہ بھی رکھتا ہوں, افطار بھی کرتا ہوں. میری بھی بیویاں ہیں, میری بھی 9 یا 10 تقریباً 11 بیویاں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور یہ اللہ کے وسلم کی خصوصیت تھی. ورنہ اگر ہم چاہتے ہیں تو اسلام نے ہم کو 4 بیویوں کی اجازت دی ہے. اگر ہمارے پاس حیثیت ہے نان نفقہ اٹھانے کی اور عورت کی خواہش پورا کرنے کی تو ہم 4 بیویاں کر سکتے ہیں. تو الغرض کہنے کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ان کو بتا دی. اور آگے کیا فرمایا, من رغب عن سنتی فلیس منی, میرے ساتھیوں سن لو, جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. یہ بات ان کو سمجھا کر بھیج دیا. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو روک سکتے تھے کہ جیسے چاہو عبادت کرو, تو ہم عبادت کرنے کے اندر بھی مقید ہیں, تابع ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے. ایک بات یہ. دوسرا, جو سنت سے تجاوز نہ کرنے کے تعلق سے ایک اور مثال ذرا سمجھتے چلیں. وہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے ہوئے تھے. رمضان کے مہینے میں ہم سب جانتے ہیں کہ روزے میرے اور آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے ہیں. تمام صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے سے تھے, اور سفر میں چھوٹ بھی ہے. ہو سکتا ہے شاید اسی وقت اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سفر کے اندر چھوٹ دی ہو. تو روزے سے تھے, صبح سے چلتے چلتے تھک گئے تھے, شام ہونے لگی تھی, عصر کا وقت تھا. دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے تمام ساتھی تھکے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوایا اور پیا خود, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے اور ساتھیوں نے بھی پانی پی لیا. 2-4 صحابہ یا ساتھی ایسے تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا. وہ کیا سمجھ بیٹھے کہ صبح سے لے کر شام ہوتے آ رہی ہے, روزے سے ہیں ہم, تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے, ابھی غروب ہو جائے گا, پھر اس کے بعد ہم افطاری کر لیں گے. دیکھیے کون ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, اتنی بڑی شخصیات ہیں اور عبادت کرنا چاہ رہے ہیں. کیا کرنا چاہ رہے ہیں, عبادت کرنا. دن بھر محنت. ہم جیسے بچے کو, چھوٹا بچہ جب روزہ رکھتا ہے شام ہوتے ہوتے کہتا ہے امی بھوک لگی ہے, میں روزہ توڑنا چاہتا, تو ہم کیا کہتے ہیں, بیٹا آدھا گھنٹہ ہی رہ گیا, 1 گھنٹہ رہ گیا, مت توڑنا. نہیں, اس وقت بچے کو توڑنے کے لیے دینا چاہیے. اگر ہم زبردستی کریں اور اس کی جان نکل جائے ہم گنہگار ہو سکتے ہیں.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے تقریباً تمام صحابہ نے اپنے روزوں کو توڑ دیا، 2-4 صحابہ نے روزہ نہیں توڑا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ اصل ہم کو دیکھنا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اولئک العصاة، یہ جتنے بھی ہیں جنہوں نے روزہ نہیں توڑا یہ نافرمان ہیں. یہ میرے نافرمان نہیں بلکہ اللہ کے نافرمان. یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے؟ لا تقدموا، آگے مت بڑھو، بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے. مطلب یہی ہے کہ عبادت کرنے کے لیے بھی ہم تابع ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے، ان کی سنتوں کے، منمانی نہیں کر سکتے. تیسری بات جس کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں، یہ اصل سخت بات ہے جو سمجھنے کی ہے. وہ کیا ہے؟ اس آیت کی تشریح میں، مفہوم میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ نبی کی سنت پر دوسرے کی بات کو ترجیح دینا، بالکل ترجیح نہ دیں. آج ہمارے سامنے ہوتا ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے، پھر بھی ہم اپنے بزرگ اور اپنے بڑے یا اپنے امام، ان کی عزت یا ان کے احترام میں، جو امام الانبیاء ہیں، تماموں کے انبیاء ہیں، تماموں کے امام ہیں، تمام انبیاء کے، ساری انسانیت کے سید ہیں، سردار ہیں، ان کی بات کو ہم کیا کرتے ہیں؟ پس پش ڈالتے ہیں. یہ سب سے بڑا اور سنگین گناہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اوروں کی سنت کو ترجیح نہ دیں. اگر انسان ترجیح دیا تو سب سے بڑا وہ مخالف رسول کہلائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا کہلائے گا. اللہ کے رسول کی شریعت آنے کے بعد کسی کی شریعت اب معنی نہیں رکھتی، کوئی معنی نہیں رکھتی. کسی کی شریعت کو، کسی کی بات کو، کسی کے قول کو، کسی کے فعل کو نبی کے فعل پر، نبی کے قول پر، نبی کی شریعت پر، نبی کے لائے ہوئے کتاب پر دے ہی نہیں سکتے. ذرا اس بات کو دھیان سے سنیں تب معلوم ہو جائے گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں. آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا، بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں. ایک دفعہ وہ کسی مسئلے پر لوگوں سے گفت و شنید تھے، لوگوں سے بات کر رہے تھے، ان کو سمجھا رہے تھے، مسائل بتا رہے تھے. تو اس وقت انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا و کذا. حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا کہا؟ سب دھیان سے سن رہے ہیں نا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہا ہے. تو اس طرح جیسے مجمع تھا، 1-2-4 ساتھی کھڑے ہو کر کہا کہ ولیکن قال ابو بکر عمر کذا و کذا. اے عبداللہ، آپ تو کہہ رہے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہا، لیکن ہم نے حضرت ابو بکر اور عمر، دھیان سے سن لیں، بہت بڑے صحابی ہیں، جلیل القدر ہیں، خلفائے اربعہ میں سے 2 جلیل القدر صحابی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا داہنا اور بایاں ہاتھ کہہ سکتے ہیں، مستقل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے، کاندھا سے کاندھا ملا کر چلنے والے. تو ان کے تعلق سے کہا لوگوں نے کہ ابوبکر اور عمر اس طرح کہتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہا. تو غصے میں آ گئے، تیش میں آ گئے. کون؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما. کہا لوگوں تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر عمر کذا و کذا. میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اس طرح اور تم کہہ رہے ہو کہ ابو بکر اور عمر اس طرح کہتے ہیں. بالکل مت کہنا، اس طرح کے الفاظ بالکل نہ نکالنا زبان سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے سامنے کسی کی بات کی حیثیت نہیں ہے. یہ جو تم کلام نکالے اپنی زبان سے، اس کے بارے میں کہا یوشکو، قریب ہے، ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء. مجھے ڈر ہے یہ جو بات تم اپنی زبان سے نکالے ہو، اس بات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ابھی اسی وقت آسمان سے پتھروں کی بارش نہ کرے اور تم کو دھانسا نہ دے. اور ہم کتنا ہلکا سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق ہمارے سامنے اڑایا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پس پش ڈالا جاتا ہے. ایک اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایسا ایسا ہے، دوسرا اس کے اوپر ہنستا ہے، مذاق اڑاتا ہے. ایک آدمی قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے تو دوسرا اس کا
मजाक उड़ाता है, तानो तंज करता है उसके ऊपर। अच्छा, अब बड़े मुज्तहिद हो, कहाँ से आए? क्या हमारे उलमा नहीं जानते क्या? हमारे फलाने नहीं जानते? तुम कहाँ से आए हो? अरे वो कहीं से आए, कहीं से लाए, लेकिन ये देखो वो कह क्या रहा है, किसकी बात के ताल्लुक से वो बात कर रहा है। एक आम आदमी क्यों ना हो, लेकिन उसने कहा कि काल रसूलुल्लाह, तब फिर उससे बढ़कर किसी की बात हो ही नहीं सकती। होता है कि नहीं? एक आदमी सफ का ही ले लें मिसाल के तौर पर, सफों का मामला क्या है कि कदम से कदम, कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हो जाओ। क्या कहा जाता है? कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाओ। और आगे अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? ला तख्तलिफू, अलग अलग मत होना, फतख्तलिफु कुलूबुकुम, हो जाएगा क्या मामला? तुम्हारे दिलों के अंदर इख्तिलाफ अल्लाह तबारक व तआला डालेगा। अब एक आदमी कदम से कदम मिलाना चाहता है तो दूसरा हटाते जाता है, कहने पर कहता नहीं, हमने तो अपने बड़ों से ये ऐसा सुना है, तुम कहां से लाए हो, ये चीज कहां से मसला आया है। इस तरह की बातें करना ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करने के मुतरादिफ, और ये संगीन गुनाह है, याद रख लीजिए। सबसे सफ मिलाने के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? अगर तुम कदम से कदम, कांधे से कांधा मिलाकर खड़े नहीं होगे तो इख्तिलाफ पड़ेगा। आज हमारे दिलों के अंदर इख्तिलाफ, हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, एक दूसरे के बारे में क्या क्या हमारे दिलों के अंदर खराबियां हैं, क्या क्या चीजें हमारे दिलों के अंदर रहती है, क्या क्या सोच है, कैसी कैसी सोच रखते हैं। वजह क्या है? नमाज जो अहम फरीज़ा है, वहीं से हमारी खताएं हैं। एक आदमी अत्तहियात में उंगली को हरकत देता है कि अल्लाह के रसूल ने इस तरह कहा, तो दूसरा साथी उसके ऊपर क्या करता है? मजाक उड़ाता है। ये सब क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुखालिफत है। अगर कोई भी आपके सामने अल्लाह के रसूल की बातें कर कर बयान करे तो उसको आपको क्या करना है? सरे तस्लीम खम करना है और उसकी बात को लेना है। अगर हम उसकी मुखालिफत करेंगे तो हमसे बड़ा गुनहगार हो ही नहीं सकता। देखिए यहां पर जो मैंने शुरू की अभी आयत, 3 मफ़हूम बयान किया ना, दूसरी आयत मैंने बयान की 3 आयतों में से, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा? ए ईमान वालों, अपनी आवाज़ों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ के ऊपर बुलंद न करो। ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ताल्लुक से है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में अगर हम होते तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हमको इजाज़त ही नहीं थी कि हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें। एक और जुमला यहाँ क्या कहा गया है? वला तजहरू लहू बिल कौल, जब अल्लाह के रसूल से आप बात भी कर रहे हो तब भी तुम बुलंद आवाज से बातें न करो, जोर जोर से बातें न करो। आगे क्या फरमाया? जैसे कजहरी बादिकुम बादा, जैसे आपस में तुम जोर जोर से बोलते हो ना, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तुमको जोर जोर से बात नहीं करना है। क्यों? फरमाया अगर इस तरह करोगे तो अनजाने में तुम्हारे आमाल जाया हो जाएंगे और तुमको इसकी भनक भी न लगेगी। अंतहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरुन, तुमको समझ में भी नहीं आएगा कि तुम्हारे आमाल कैसे अकारत जा रहे हैं, जाया जा रहे हैं। इस आयत का जब नुज़ूल हुआ, इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्लिम के हवाले से हजरत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या बयान किया है। कहते हैं जब ये आयत नाजिल हो गई तो ये सहाबी रसूल फितरी तौर पर इनकी आवाज़ ज़रा ऊंची थी, ऊंची आवाज़ से ये बोला करते थे। जैसे उन्होंने इस आयत के बारे में सुना, अपने घर के अंदर ही बैठ गए। क्यों पता है? मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में चला जाऊं और फिर मेरी आवाज़ बुलंद हो जाए और कहीं जहन्नम रसीद न किया जाऊं, अल्लाह तबारक व तआला मुझे जहन्नम में न डाल दे, इसलिए घबरा कर घर के अंदर ही बैठे रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मेरी महफिल में कई दिनों से गायब कौन नज़र आ रहे हैं? हजरत साबित। लोगों से कहलवा भेजा कि जाओ पूछो क्या माजरा है, क्यों नहीं आ रहे हैं, थोड़े दिन से नज़र नहीं आ रहे हैं। जाकर दूसरे सहाबा किराम ने उनसे पूछा वजह क्या है, आप क्यों नहीं जा रहे हो? कहा ऐसे ऐसे आयत मैंने सुनी और मेरी आवाज़ तो फितरी तौर पर बुलंद है। तो लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो बात बयान कर दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ उनसे कह दो कि अल्लाह तबारक व तआला तुझसे राज़ी है, अल्लाह के रसूल तुझसे राज़ी हैं, तेरे लिए जन्नत की बशारत है, तू आ जाओ।
فطری طور پر تیری آواز ہے نا، لیکن جان بوجھ کر اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے اس آیت کریمہ کا بالکل ہو بہو جیسے اوپر کی آیت کا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہم کو کیا کرنا ہے؟ فوقیت دینا ہے۔ آپ کی بات کو نیچے اور کی بات کو اوپر کرنا گویا ان کی آواز سے ہماری آواز کو بلند کرنے کے برابر ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتے ہوئے کسی کی بات کو ہم فوقیت دے ہی نہیں سکتے، اور کسی کی بات بالکل حیثیت بھی اور وقات بھی نہیں رکھتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیکھیے کہ انسان جب نافرمانی پر اتر آتا ہے تکبر میں، تو اس کا حشر کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی تھا جس کا دہنا ہاتھ صحیح تھا، باوجود یہ کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کل بیمینک، تم کیا کر لو؟ دہنے ہاتھ سے کھانا کھا لو۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ دہنے ہاتھ سے کھانا کھا لو۔ اس نے کہا کہ لا استطیع، میرے اندر طاقت نہیں ہے، میں نہیں کھا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لاستطعت، اللہ کرے یہ تیری طاقت جو استعداد ہونے کے باوجود تو انکار کر رہا ہے چھن جائے۔ احادیث کے اندر آتا ہے مرتے دم تک پھر اس کا وہ ہاتھ شل ہو گیا، اٹھا نہیں سکا دہنا ہاتھ، بائیں ہاتھ سے ہی کھانا کھاتا تھا اور بائیں ہاتھ سے ہی اپنی قضائے حاجت پوری کرتا تھا۔ کتنی بری بات ہے، تکبر نے اس کو ڈبا لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بھی اپنی بات کو اونچی نہیں کر سکتا، یا منمانی ہم کر ہی نہیں سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو ایک آدمی آیا۔ دیکھیے یہ واقعہ بھی اس میں ہمارے لیے عبرت ہے۔ ایک آدمی آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعدل۔ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، اس کے دل میں کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کو زیادہ دے رہے ہیں یا اپنے خاندان والوں کی طرف زیادہ مائل ہیں۔ اس نے کیا کہا؟ اعدل، انصاف سے کام لے لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عادل ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑا کوئی انصاف کرنے والا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھیے یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، میری عدالت میں اگر اس کو انصاف نہ ملے تو پھر دنیا کی کون سی ایسی عدالت ہو سکتی ہے جہاں پر اس کو انصاف ملے؟ کیسا انسان ہے؟ اور فوراً برجستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا رحم اللہ موسیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے۔ کیوں کہا پتہ ہے؟ کیونکہ بنی اسرائیل بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی وقت کے جو نبی تھے موسیٰ علیہ السلام کو، اس طرح کی بہت تکلیفیں دیتے تھے، ایسی باتیں کرتے تھے جو ان کے دل کو چبھتی تھی، ان کو تکلیف ہوا کرتی تھی۔ تو کیا کہا کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، فصبر، انہوں نے صبر کیا، لہٰذا میں بھی صبر کر رہا ہوں۔ اور جب وہ بندہ اٹھ کر اس مجلس سے جانے لگا تو اللہ کے رسول نے کہا یہ ایسا انسان ہے جس نے اس طرح کی بات اپنی زبان سے نکالی ہے کہ میری مجلس میں اس کو انصاف نہیں ملتا۔ یہ آدمی جو جا رہا ہے نا، اس کے خاندان میں یا اس کی اولاد، یعنی اس کے ایسے بچے پیدا ہوں گے اس کے اولاد میں یا اس میں کہ دین سے یہ ایسے نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے، یعنی بالکل بے دین بچے اس کے خاندان میں پیدا ہو جائیں گے۔ احادیث کے اندر آتا ہے خلافت عثمانیہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں اس کے بچوں میں سب سے پہلے جو خوارج نکلے، بدعتی قسم کے لوگ، وہ اس کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ کے رسول نے کیوں کہا اس وقت؟ وہ اصل سمجھنے والی بات ہے۔ جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے، اللہ کے رسول کی گستاخی کرتا ہے، تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس پر تو وبال ہے ہی ہے، اس کی اولاد بھی اس طرح کی نافرمان پیدا ہوتی ہے جو دین سے بہت ہی دور چلی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے نشاندہی کی، چاہتے تو یہ پیشن گوئی کسی اور وقت کر سکتے تھے، لوگوں کو الرٹ کر دیا دیکھو یہ آدمی نے نافرمانی کی ہے نا تو اس کی اولاد میں ایسے ہو جائیں گے۔ تو کہیں یہ باتوں سے ہم کو یہ عبرت لینا ہے، کہیں اگر اللہ نہ کرے ہم سے اس طرح کی اگر گستاخی ہو جائے تو ہم تو گئے، کہیں ہماری اولاد کے اندر بھی اللہ کے نافرمان نہ پیدا ہو جائیں۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ دوستو یہ جو دور چل رہا ہے نا، یہ دور سائنس کا دور ہے، اور اس دور کے اندر تمام چیزوں کو عقل کی کسوٹی پر جانچا جاتا ہے کہ نہیں؟ لیکن
عقل ایک طرف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ایک طرف. بہت سارے ایسی احادیثیں ہیں جو میرے اور آپ کی سمجھ سے پرے ہوتی ہیں, سمجھ میں نہیں آتی ہیں, تو وہاں پر ہم عقلی گھوڑے نہیں دوڑائیں, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ میں آئے نہ آئے, ہم کو وہاں پر کیا کرنا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کرنا ہے. سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ صحابی رسول بہت بڑے گزرے ہیں. یہ کیا کہتے تھے, اپنے ساتھیوں سے یہ کہتے تھے کہ اتہموا رأیکم, اپنی عقلوں کو فوقیت مت دینا, تہمت دے دو اپنی رائے کو. کیا مطلب ہے, اگر کوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو اس کو عقل کی کسوٹی پر مت جانچنا, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تم کیا کرو, فوقیت دے دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فوقیت دے دو. دیکھیے بات سمجھ میں آنے کے لیے صلح حدیبیہ کا مختصراً میں خاکہ کھینچوں گا. واقعہ ایسا ہے, بہت تفصیلی واقعہ ہے. وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر کہاں چلے گئے, مکہ. کیوں, حج کے ارادے سے یا عمرے کے ارادے سے. تقریباً 1400 یا 1500 ساتھی آپ کے ساتھ تھے, 1400 کچھ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, اور ایسے صحابہ جنہوں نے بیعت لی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو نہیں چھوڑیں گے. سارے کے سارے اپنی جان مال نچھاور کرنے کے لیے آئے تھے, لیکن جب صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا تو سب کے سب چاہتے تو آگے بڑھ سکتے تھے لیکن رکے گی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے فیصلے کیے اس موقع پر جو صحابہ کرام کی عقل سے پرے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کافروں نے روکا, اللہ کے رسول رک گئے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کافروں نے شرائط رکھی کہ اگر ہمارا آدمی آپ کی طرف آئے گا تو آپ کو واپس بھیجنا ہے, ٹھیک ہے, آپ کی طرف سے اگر ہمارے پاس آدمی آئے گا تو ہم اس کو واپس جانے نہیں دیں گے. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لیٹر کے اوپر صحابی رسول نے نام لکھا تھا محمد الرسول اللہ, کفار نے کیا کہا کہ محمد رسول اللہ کو آپ کو مٹانا ہے اور وہاں پر محمد بن عبداللہ لکھنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا کہاں ہے میرا وہ نام لکھا ہوا, اور پھر اپنے ہاتھ سے وہاں پر مٹایا. بہت سارے ایسے شرائط رکھے جو کہ عقل اس کو قبول نہیں کر رہی تھی, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا. کیوں, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کام منمانی نہیں کرتے تھے, اپنی طرف سے نہیں کرتے تھے. یاد رکھ لیجئے, یہ حدیث سنن دارمی کی آپ سنیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. کان جبرائیل ینزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالسنہ کما ینزل بالقرآن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس طرح قرآن لے کر حضرت جبرائیل آتے تھے, ایسے احادیث بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی جاتی تھی, پہنچائی جاتی تھی. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے, تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے رکھنا بے حد ضروری ہے. اگر ہم نے اس کو پسے پش ڈال دیا تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہم اسلام سے ہی خارج ہو جائیں گے, اسلام سے ہی نکل جائیں گے. کیونکہ اللہ کے رسول کی مخالفت اللہ کی مخالفت, اور اللہ کی مخالفت لہذا انسان کیا کرے گا, اپنے آپ کو اسلام سے خارج کرے گا. تو ایک اور حدیث کے اندر کیا تھا, قرآن کے اندر کیا تھا, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں بلکہ وحی ہوا کرتی تھی. تو جب اس طرح کا فیصلہ سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیسے صحابی ہے, ہمہ وقت آپ کا ساتھ دینے والے, لیکن ان کو بھی یہ بات چبھنے لگی اور وہ بھی وہاں پر وقتی طور پر مخالفت کر بیٹھے. وہ خود کہتے ہیں یہ جو میں نے مخالفت وقتی طور پر کی تھی ساری زندگی مجھے اس کا قلق رہا اور میں اس کے بدلے میں اللہ کے راستے میں خوب صدقہ و خیرات کی. مخالفت کیا کی, اللہ کے رسول آپ سچے رسول ہیں کہ نہیں یہ سوال کیا. کس نے, حضرت عمر نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب ان کے شرائط اللہ کے رسول قبول کر رہے تھے. بات سن رہے ہیں نا آپ لوگ, ہاں, تو کیا کہا, آپ سچے رسول ہیں کہ نہیں. اللہ کے رسول کیوں نہیں, میں تو سچا رسول ہوں. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہم کو مکہ لے جا کر عمرہ کرائیں گے اور یہاں ان کے روکنے پر آپ رک رہے ہو. تو اللہ کے رسول نے کہا بالکل میں نے وعدہ کیا تھا, لیکن میں نے یہ کب وعدہ کیا تھا کہ اسی سال آپ کو لے جا کر کراؤں گا.
میں نے کہا تھا چلو چلتے ہیں، جا کر ہم کیا کر کے آتے ہیں؟ عمرہ کر کے آتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اسی سال کریں گے۔ تو اس طرح بحث چل ہی رہی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آ کر کیا کہا کہ عمر کیا کہہ رہے ہو تم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی بحث کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کرتے ہیں، جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ آسمانی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے پہنچایا ہوا ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ صدیق کہلائے۔ کئی ایسے مواقع تھے جہاں پر لوگوں نے اللہ کے رسول کا ساتھ چھوڑا تو آگے بڑھ کر ساتھ دینے والے کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس لیے صدیق کے لقب سے ان کو پکارا جاتا ہے۔ آخری حدیث بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اس حدیث کو سننے کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ اسلام کے اندر سنت کی کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کنت اکتب کل شیء اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظه فنهتني قریش وقالوا اتكتب كل شيء تسمع ورسول بشر يتكلم في الغضب والرضا۔ اب عربی پڑھتے جاؤں گا تو ذرا طویل ہو جائے گا، مطلب بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے تھے میں اس کو کیا کرتا تھا؟ نوٹ کرتے جاتا تھا، لکھتے جاتا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کی باتیں کیا ہیں؟ آسمانی ہیں، اس لیے میں نوٹ کرتے جاتا تھا۔ اور دل میرا یہ چاہتا تھا کہ وہ تمام باتیں میں کیا کر لوں؟ حفظ کر لوں، یاد کر لوں۔ تو مجھے قریش نے یا میرے ساتھیوں نے مجھ کو روک دیا اور کیا کہنے لگے؟ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی باتیں سنتے ہو، نوٹ کرتے جاتے ہو، لکھتے جاتے ہو، تم کو پتہ بھی ہے اللہ کے رسول کیا ہیں؟ بشر ہیں، انسان ہیں، کبھی غصے میں بھی ان کے منہ سے بات نکل سکتی ہے، کبھی خوشی میں، تو لہٰذا تمام باتیں مت لکھا کرو۔ یہ قریش نے ان کو کیا کر دیا؟ روکا۔ کہتے ہیں جب میں نے قریش سے یہ بات سنی فامسکت عن الکتاب، میں نے لکھنا چھوڑ دیا، فذکرت ذلک لرسول اللہ، اور اس بات کا ذکر میں نے کس کے پاس کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں، جب اس طرح کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ فأومأ، اس کے معنی آتے ہیں اشارہ کرنے کے، بِأُصْبِعِهِ، اپنی انگلی کے ذریعے سے، إِلَى فِيهِ، اپنے منہ کی طرف۔ جب انہوں نے کہا کہ لوگ مجھے روک رہے ہیں، آپ کی باتیں جو بھی زبان سے نکلتی ہے لکھنے کے لیے لوگ روک رہے ہیں کہ آپ غصے میں بھی بول سکتے ہو، خوشی میں بھی بول سکتے ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اپنے منہ کی طرف کرتے ہوئے اشارہ کرتے ہوئے کہا، سنو اللہ کے بندے، اکتب، لکھو۔ کیا کہا حضرت عبداللہ بن عمر سے؟ اکتب، فوالذی نفسی بیدی ما یخرج منہ الا حق۔ کیا کہا؟ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے منہ سے سوائے حق کے کوئی بات نکلتی نہیں ہے۔ یہ ہے سنت، یہ ہے سنت کا مقام۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اگر ہم پسے پوش ڈالیں گے اور اگر اس کو فوقیت نہیں دیں گے، اس کو ہلکا سمجھیں گے، تو ہم سے بڑا گستاخ کوئی ہو سکتا ہے؟ ہم غیروں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ فلانے آپ کا ٹیٹو بنا رہے ہیں، آپ کا فلانا یہ کر رہے ہیں، آپ کی تصویر بنا کر مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس پر ہم کو بہت غصہ آتا ہے کہ فلانے لوگوں نے گستاخی کی، فلانے لوگوں نے گستاخی کی، فلانے فرقے نے۔ لیکن اگر ہم اپنے گریبان کے اندر جھانکے تو ہم سے بڑا گستاخ کوئی نہیں ہو سکتا۔ نبی کی سنتوں کا ہمارے سامنے مذاق اڑایا جاتا ہے، حدیث کو ہلکا سمجھا جاتا ہے، تو اس سے بڑا کوئی گستاخ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی گستاخ ہو سکتا ہے؟ یہاں پر کیا کہا گیا؟ ان الذین یغضون اصواتهم، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے کس کسوٹی پر جانچا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دلوں کو تقوی کے لیے جانچا ہے کہ یہ تقوی والے ہیں کہ نہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فوقیت دیتے ہیں کہ نہیں، سنت کے وقت ان کے پاس ہے کہ نہیں۔ لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے بڑے اجر ہیں۔ تو لہٰذا ہم آج سے یہ تہیہ کر لیں، ارادہ کر لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے
تو سر تسلیم ہم کیا کریں گے؟ خم کریں گے، اور یہ عزم کریں کہ ہم خود بھی اس پر عمل پیرا ہوں گے اور اوروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جتنی باتیں ہم کہتے سنتے سناتے ہیں اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کے اندر تقویت عطا کرے، صحیح معنی میں مجھ کو اور آپ کو متبع رسول بنا دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے جس سے اللہ راضی ہو، ایسے اعمال سے میرے اور آپ کی حفاظت کرے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ ہمیں جو پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح سے نوازے، جو بن بیاہی بچے ہیں ان کے بہترین جوڑ کا انتظام فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والتسليم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة